ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے. ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثال، سینٹینس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. آپ کبھی بھی عربی میں سینٹینس پہ تنوین نہیں ڈالو گے، لیکن یہاں لنسفعن پہ دو زبر ڈلے ہوئے ہوں گے، الف لکھا ہوا ہوگا. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. یہ گرامر کے لحاظ سے 100. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. طارق مسعود دیوبندی عالم ہیں جنہوں نے حالیہ گزشتہ دنوں قرآن مجید، فرقان حمید اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب کیا، جس کا کہنا یہ تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب صحابہ کرام نے جو وحی کو لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھی، ان سے لکھنے میں غلطیاں ہوئیں اور قرآن پاک کی آیات میں لکھاوٹ میں غلطی ہے. یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے محفوظ ہونے پر انہوں نے چیلنج کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، اور امی کا معنی اس نے یہ بیان کیا کہ بے لکھے بے پڑھے، یعنی جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا اور وہ لکھوانے کے لیے جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کو بلوایا کرتے اور ان سے قرآن مجید فرقان حمید لکھنے میں غلطی ہو جاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی کریکشن نہیں کر پاتے تھے. اور اس کی وجہ کیا بیان کی کہ حضور امی ہیں، لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے، اس وجہ سے آپ کو معلوم نہ ہو سکا کہ قرآن مجید لکھنے میں کتابت کی غلطی ہو گئی. اور انہوں نے اس کی ایک آدھ مثال بھی دی اور یہ کہا کہ کئی جگہ پر قرآن مجید کی آیات میں غلطی ہے جو غلط لکھی ہوئی ہیں اور آج تلک اسے کوئی صحیح نہیں کر سکا. اور پھر اس کے بعد ان کا وضاحتی بیان بھی آیا جسے انہی کے علماء نے رد کر دیا اور یہ کہا کہ دو ٹوک آپ اس سے توبہ کریں اور رجوع کریں، کیونکہ انہوں نے وضاحتی جو بیان دیا اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید فرقان حمید کی شان و عظمت کو بیان کر رہے تھے، حالانکہ اس سے بالکل بھی یہ تاثر نہیں ملتا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
یہ عظیم رتبہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اب آپ نے اسی قرآن مجید فرقان حمید پر اعتراض کر دیا کہ اس میں آیتوں کے اندر غلطیاں ہیں، اور 100% کہا کہ یہ غلطی ہے۔ 100% یقینی طور پر آپ نے اسے قرآن مجید میں غلطیوں کا بیان کیا کہ 100% یقینی طور پر جو قرآن مجید میں لکھنے میں آیات میں غلطی آئی ہوئی ہے۔ تو اب جب اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم رتبے والی کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں، آپ 100% اس کے اندر غلطی بیان کر رہے ہیں کہ 100% وہ غلط ہے، تو پھر اس آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن پڑھایا اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور انسانیت کی جان کو تخلیق کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ما کانوا و ما یکون کا علم عطا فرما دیا۔ اللہ رحمان عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، اور ما کانوا و ما یکون کا علم عطا فرما رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی جس کا استاد خود رحمان عز و جل ہے، اس کا وہ شاگرد جو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان پڑھ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آپ نے تصور دیا کہ اللہ نے پڑھایا، اللہ نے سکھایا، اور اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ پھر جناب والا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعلیٰ کے اندر بھی ارشاد فرمایا سنقرئک فلا تنسا، اب ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ کبھی نہیں بھولو گے۔ اب ان آیات کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ قرآن میں شک کی گنجائش نہیں، آپ کہتے ہیں 100% اس میں غلطی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، پڑھایا، آپ کہہ رہے ہیں حضور پڑھنا نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، اور جناب والا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلطیاں درست نہیں کروائی کیونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب بتائیے ان آیات مقدسہ کو کہاں لے کے جائیں گے؟ قرآن میں بھی شک، بلکہ شک بھی نہیں، آپ نے یقینی طور پر بیان کر دیا کہ 100% غلط ہے جو قرآن کے اندر آیتوں میں غلطیاں ہوئی ہیں بقول آپ کے اصول کے خلاف۔ آپ نے بولا کہ یہ اس میں آیات لکھی گئی ہیں، یاد رکھیے سارے اصول قرآن سے ہی بنتے ہیں، اصول جو بنیں گے وہ قرآن کے مطابق بنیں گے، جو قرآن سے ہٹ کر ہیں ان اصولوں کو ہم رد کرتے ہیں۔ اصول سکھانے والی کتاب ہی قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ آپ فرماتے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بیان کر رہا تھا، قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت بیان کر رہا تھا، تو آپ بیان کرتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور کی شان و عظمت ہے۔ آپ بیان کرتے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو کیا قرآن میں غور نہیں کرتے کہ اگر یہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیرہ پاتے؟ یہ قرآن کی صداقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صداقت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو قرآن عطا فرمایا، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اور آپ کہیں اس میں 100% غلطیاں ہوئی ہیں، کاتب وحی سے غلطی ہوئی، نعوذ باللہ، جبریل امین سے کے لانے میں غلطی ہوئی، اس کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفاظت کے ذمے کو بھی چیلنج کر دیا کہ اللہ بھی قرآن پاک کی حفاظت نہ کر سکا۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا، قرآن کی تعلیم کو عام کیا، ان کے علم پر آپ نے اعتراض کر دیا، ان کو بھی چیلنج کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو بھی چیلنج کر دیا، قرآن کے محافظ ہونے پر بھی، یعنی قرآن جو محفوظ ہے اس کے محفوظ ہونے کو بھی آپ نے چیلنج کر دیا۔ آپ بتائیے کہ جناب والا
یہ آپ کن کی راہیں ہموار کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی وجہ سے کن کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں؟ جو قادیانی ہیں، مرزا غلام قادیانی کاڑے کو، ٹیڑھی گردن والے کو جو نبی بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ کیا کہتے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کی ضرورت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت کو، غلام مرزا قادیانی کو، کانے کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ آپ نہیں جانتے؟ اب آپ کے بیانات سے یہی بات اٹھائیں گے کہ اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے عقیدے کے مطابق، آپ کے نظریے کے مطابق وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو لہٰذا ضرورت تھی ایک پڑھے لکھے نبی کی جو غلام مرزا قادیانی بن کر آیا۔ کیا جواب دیں گے؟ جو آپ نے بیان کیا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، 100% غلطیاں ہیں، تو یہ قادیانی کیا کہیں گے کہ اس قرآن میں چونکہ غلطیاں موجود تھیں، خود مسلمان تسلیم کرتے ہیں، اس لیے ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس لعنتی غلام مرزا قادیانی کے ذریعے ایک نئی کتاب، نیا قرآن بھیجے، اور وہ لے کر آیا۔ اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ بتائیے، اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا؟ جب آپ کسی غیر مسلم کو قرآن پیش کریں گے، وہ پوچھے گا کیا ہے، آپ کہیں گے یہ ہماری اسلامی کتاب ہے، ہماری دینی کتاب ہے۔ وہ کہیں گے کہ یہ کتاب جس میں 100% غلطیاں ہیں تمہاری دینی کتاب ہے، تمہاری اسلامی کتاب ہے۔ آپ کہیں گے یہ ہمیں راہ دکھاتی ہے، اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ وہ کیا کہیں گے کہ جس کتاب میں غلطیاں ہیں، جو درست نہیں ہے، ناقص ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گی، وہ ہمیں ہدایت دے گی، وہ ہمیں سچ کا راستہ بتائے گی۔ آپ اس کے اوپر کیا مسلمان جواب دیں گے؟ جب ہم کہیں گے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ رہبر ہیں، وہ ہدایت کا نور بن کے آئے ہیں، سیدھے راستے پر چلانے آئے ہیں، تو وہ جب یہ کہیں گے کہ جس نبی کی تم اتنی تعریفیں کر رہے ہو تو وہ پڑھنا لکھنا تو جانتے نہیں تھے، ان سے تو قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکی، وہ اپنے صحابہ کو نہ سکھا سکے، تو وہ ہماری رہنمائی کیا کریں گے؟ وہ ہمیں کیا سکھائیں گے، کیا بتائیں گے، ہمیں کیا ہدایت دیں گے؟ تو آپ کے پاس، مسلمانوں کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جناب والا، آپ کی یہ گفتگو وضاحت کے متعلق نہیں ہونی چاہیے، آپ کی وضاحت اس پر نہیں ہونی چاہیے، آپ کی سیدھی سیدھی دو ٹوک توبہ ہونا چاہیے، رجوع ہونا چاہیے اور تجدید ایمان ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے لگے ہاتھوں دھمکی بھی دے ڈالی کہ جو میرے خلاف یہ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، میرے وضاحتی بیان کے بعد اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں، اس کا ذمہ دار کوئی نہیں، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں کہ آپ نے ایسے بیانات کیے اور اس کے بعد وضاحت دے رہے ہیں، نہ کہ توبہ کر رہے ہیں، نہ کہ رجوع کر رہے ہیں، نہ کہ تجدید ایمان کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات پر تنقید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقید، قرآن مجید فرقان حمید پر تنقید، صحابہ کرام پر تنقید۔ بتائیے یہ کفر ہے نہیں؟ قرآن کی توہین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اللہ عز و جل کی توہین، یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ تجدید ایمان بنتا ہے کہ نہیں ہے؟ جو نکاح کیے ہیں ان کا تجدید نکاح بنتا ہے کہ ان سے تجدید نکاح بنتا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع کریں، تجدید ایمان کریں، اور آئندہ کے لیے ایسے بیانات کرنے سے بچیں۔ آپ نے جو اپنا معیار بنا رکھا ہے نا مسخرے پن کا، بس یہی آپ ایک اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، آپ اسی پہ لگے رہیں۔ آپ نے ہنسی مذاق کر کے دین کا مذاق بنا دیا ہے۔ علماء کی جو حیثیت ہوتی ہے، جو علماء کا وقار ہوتا ہے، جو ان کی شان و عظمت ہوتی ہے، آپ نے سب کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ منبر رسول پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر اس طرح ہنسی مذاق کہ مسجدیں گونج اٹھیں، الا ماشاءاللہ کبھی کوئی ضمن بات نکل آئی اور اس پر ایسی بات ہو گئی، وہ الگ ہے، لیکن ہر وقت ہر ویڈیو میں مسخرہ پن، لطیفے بازیاں اور جھوٹی باتیں، جھوٹے واقعات حد ہوتی ہے۔ لہذا آپ وضاحت نہ دیں، آپ توبہ کریں، ورنہ یاد رکھیں اس کا ذمہ دار کوئی نہیں ہوگا، آپ خود ہوں گے۔ پھر کوئی نہ کوئی علم دین جیسا اٹھے گا، اور پھر کوئی نہ کوئی
ممتاز قادری جیسا شہید و غازی اٹھے گا اور پھر بتائے گا کہ جو اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں اور قرآن کی شان میں بے ادبی گستاخیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، اسلام نے اس کے لیے کیا سزا مقرر کر رکھی ہے، کوئی نہ کوئی ممتاز قادری جیسا اٹھے گا اور آپ کو عبرت کا نشان بنا دے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے توبہ کریں، رجوع کریں، تجدید ایمان کریں، ورنہ مسلمانوں کے ایمان کو، جذبات کو جو آپ نے مجرور کیا ہے نا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص آپ جیسے ان پڑھ اور جاہل مولویوں سے اور مسخرے مولویوں سے ہم سب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔